رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پیاری حدیث کے اندر صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے جو چوتھی بات ارشاد فرمائی تھی وہ ہے وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا کہ اے ابو ہریرہ تم لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، مسلمان ہو جاؤ گے۔ اگر ہم اپنے لیے اچھا چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کے لیے بھی اچھا چاہیں، اپنے بھائی کے لیے اگر برا چاہیں گے تو حقیقی معنوں میں ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہر آدمی اپنے لیے کیا چاہتا ہے؟ ہر آدمی کی یہ چاہت ہے، ہر آدمی کی یہ خواہش ہے کہ اس کے ساتھ لوگ اچھا سلوک کرے، اچھا ویوہار کرے، حسن اخلاق سے پیش آئے، اس کی بہن بیٹی کے ساتھ کوئی عصمت دری نہ کرے، زناکاری نہ کرے، بدکاری نہ کرے، اس کے زمین و جائیداد پر کوئی قبضہ نہ کرے۔ ہر آدمی کی خواہش ہے۔ تو ہم جب چاہتے ہیں تو ہمارا بھائی بھی تو یہی چاہتا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہم اپنے بھائی کو گالی گلوچ کرے، مارے پیٹے، ظلم کرے، زیادتی کرے، اس کے زمین و جائیداد کو غصب کرنے کی پلاننگ کرے، اس کی بہن بیٹی کے ساتھ عصمت دری کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ چاہتے ہیں، ہمارے بھائی کے لیے ہم دوسری بات چاہتے ہیں۔ ہم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز نہیں چاہتے۔ اگر یہی سوچ ہماری ہے، یہی فکر اگر ہماری ہے تو یاد رکھیے حدیث کی روشنی میں ہم حقیقی مسلم نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ ولا یحقرہ۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ اس پر وہ ظلم کرتا ہے، نہ زیادتی کرتا ہے، نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا، بے سہارا چھوڑتا ہے، اور نہ ہی اس کی تحقیر کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا، اس کو رسوا کرتا ہے، بلکہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی عزت کرتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کرتا ہے۔ یہ مسلمان کی صفت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، سچا پکا مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مومن رہے، مسلم رہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے بھی اچھا چاہیں، ہم اپنے بھائی کے لیے برا نہ چاہیں۔ صحیح مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کا راوی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان شخص آیا، آنے کے بعد ایک نہایت ہی حیرت انگیز سوال کیا، یہ اذن لی بالزنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجئے، زنا کی پرمیشن دیجئے۔ وہیں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، ڈانٹنے لگے، جھڑکنے لگے، فرمایا مہ تمہارے لیے ستیہ ناس و ہلاکت و بربادی ہو، کس چیز کی اجازت تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس آدمی کو کیسے سمجھانا ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اس کو قریب کرو۔ وہ شخص قریب آیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تم کو زنا کی اجازت دے دوں گا، لیکن پہلے یہ بتاؤ اتحبہ لامک، کیا تم اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہو؟ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہرگز نہیں ہم چاہتے ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ کہتے ہو، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے ماں کے ساتھ وہ زنا نہ کرے، کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اس کے ماں کے ساتھ زنا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم اپنی بہن کے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہو؟
اس نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول، کون شخص چاہتا ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ زنا کرے؟ آپ نے فرمایا صحیح بات ہے، کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اپنی بہن کے ساتھ زنا ہو۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، کیا تم اپنے بیٹی کے ساتھ زنا کرنا پسند کرو گے؟ اس نے وہی جواب دیا، نہیں اللہ کے رسول، ہمیں اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنا نہیں چاہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرمات کا تذکرہ کیا، ان کو غیرت دلائی، کہا کہ اپنی بھتیجی کے ساتھ، اپنی بھانجی کے ساتھ، اپنی پھوپھی کے ساتھ، اپنی خالہ کے ساتھ زنا کرنا چاہتے ہو؟ تمام کے تمام سوالات میں یہی جواب دیا، نہیں اللہ کے رسول، ہم ان رشتہ دار کے تقدس کو پامال کرنا نہیں چاہتے ہیں، ان کے ساتھ یہ گھٹیا اور رذیل ترین کام کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو جس کے ساتھ تم زنا کرنا چاہتے ہو، زنا کرنے کے لیے جاؤ گے، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی بھتیجی ہوگی، کسی کی بھانجی ہوگی۔ جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہارے ان رشتہ داروں کے ساتھ زنا نہ ہو، وہ بھی تو چاہتا ہے۔ صحابہ رسول کو بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں خالص دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد میں زنا کے قریب نہیں جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحصن فرجہ، اے اللہ تو اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے کہ اس طرح کے برے خیالات اس کے دل میں پیدا نہ ہو، اس کے ذہن و دماغ میں اس طرح کے برے خیالات نہ آئے۔ وحصن فرجہ، اور اس کو شرمگاہ کی حفاظت کی توفیق دے۔ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی اگر یہ سوچے کہ ہم جس کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ برائی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے، وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ اس کے بہن بیٹی کے ساتھ بدکاری ہو جس طرح ہم نہیں چاہتے ہیں، تو اس طرح کی سوچ رکھنے سے انشاءاللہ تعالی سماج و معاشرے سے زنا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت حکیم و دانا شخص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت حکیمانہ انداز میں سمجھاتے تھے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کی تعلیم دیتے تھے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ تعلیم دیتے تھے، علم و حکمت کی باتیں بتاتے تھے۔ تیسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک داعی اور مبلغ کو چاہیے کہ وہ نہایت حکمت اور دانا کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے، سامنے والے کے مائنڈ کو سمجھے کہ اس آدمی کو کیسے سمجھانا ہے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سمجھایا تھا۔ اللہ رب العالمین سورہ یوسف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے جس کے طرف میں اور میرے متبعین، میرے پیروکار دعوت دیتے ہیں، علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ۔ تو ایک داعی اور مبلغ کو چاہیے کہ علم و بصیرت کے ساتھ وہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے۔ چوتھی بات اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ پر نہایت کنٹرول حاصل کرنے والے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کا سننا تھا کہ سارے صحابہ غصہ سے لال پیلا ہو گئے، اس شخص کو ڈانٹنے لگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غصہ پر کنٹرول حاصل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو قریب کرو، پھر آپ نے نہایت حکیمانہ انداز میں اس کو سمجھایا۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل کے ہوتے، بہت زیادہ غصانے والے ہوتے، تو یہ لوگ آپ کے قریب نہیں ہوتے بلکہ یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شخص ملتا تھا آپ کے اسیر ہو جاتا تھا، آپ کے گرویدہ ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رقیق القلب تھے، نرم دل کے حامل تھے۔ اس پوائنٹ کے تعلق سے مسند احمد کی ایک روایت ہے،
حضرت یزید بن اسد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اتحب الجنہ، کیا تم جنت میں جانا چاہتے ہو، جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ صحابہ رسول نے کہا کہ قلت نعم یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ فَأَحِبَّ لِأَخِيكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تو تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو۔ یہ چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھائی۔ پانچویں اور سب سے آخری نصیحت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی وہ یہ تھی وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اے ابو ہریرہ زیادہ قہقہا مت لگانا، زیادہ ہنسنا نہیں، اس لیے کہ زیادہ ہنسی دلوں کو مردہ کر دیتی ہے۔ اس حدیث کے اندر مطلقاً ہنسنے سے منع نہیں کیا گیا بلکہ زیادہ ہنسنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ چاہتی ہے کہ اس کے ماننے والا حشاش و بشاش رہے، خوش و خرم رہے، غمگین دیکھنا نہیں چاہتی ہے یہ شریعت۔ یہی وجہ ہے کہ مسکراتا ہوا چہرے کو صدقہ سے تعبیر کیا۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتا ہوا چہرے سے ملنا صدقہ ہے۔ اور پریشانی کے وقت، تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت ہمیشہ رنجیدہ رہنے، چہرے کو نیچے جھکائے رکھنے، ماتم کرنے، نوحہ خوانی کرنے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو پریشانی کے وقت، مصیبت کے وقت اپنے گالوں پہ تماچا مارے، گریبان کو چاک کرے، زمانہ جاہلیت کی بولے کہ میرا ستیہ ناش ہو گیا، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، جو اس طرح کی باتیں کرتا وہ شخص ہم میں سے نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں، ہماری سنت پر نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النائحة اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القیامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، کہ نوحہ کرنے والی خاتون اگر موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی ہے تو قیامت کے دن اس حالت میں اٹھائی جائے گی کہ اس کے اوپر تارکول کا کپڑا ہوگا، خارش زدہ کپڑا، کھجلی زدہ کپڑا اسے پہنایا جائے گا۔ اور قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ ہنسو کم زیادہ رو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ کامیڈی مت کرو، کامیڈی مت دیکھو، قہقہا مت لگاؤ، بلکہ آخرت کو یاد کرتے ہوئے، جہنم سے خوف کھاتے ہوئے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے رو، اپنے آنکھوں سے آنسو بہاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کی نہایت قدر کرتا ہے۔ لم تمس النار عین بکت من خشیت اللہ، وہ آگ جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگی جو اللہ کے خوف سے آنسو بہائے۔ اور حدیث رسول کے اندر جو ہنسنے سے منع کیا، زیادہ ہنسنے سے منع کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور دل تو ہی اصل ہے، اصل چیز تو دل ہی ہے۔ دل مردہ ہو جائے تو انسان کو نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ فان صلحت صلح الجسد کلہ وان فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اس بات کو یاد رکھو کہ انسانی جسم کے اندر ایک عضو ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ گوشت کا ٹکڑا صحیح رہے تو پورا جسم صحیح، اگر وہ بگڑ جائے، خراب ہو جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ اللہ رب العالمین دل کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، مسلم شریف کی حدیث ہے۔
اللہ رب العالمین کسی کی شکل و شباہت کو نہیں دیکھتا، صورت کو نہیں دیکھتا، حسن و جمال کو نہیں دیکھتا، مال و منال کو، دولت کو، پراپرٹی کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین دل کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر تقوی کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، اعمال کو دیکھتا ہے، اس اعمال کے اندر اخلاص کتنا ہے۔ اسی لیے جب دل مردہ ہو جائے تو انسان کو اعمال صالحہ کی توفیق نہیں ہوگی، اور اس کی نیکیاں یا اس کی عبادتیں رنگ نہیں لائے گی، قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ دل مردہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ زیادہ ہنسنے سے۔ کئی وجوہات ہیں، لیکن اس حدیث کے اندر زیادہ ہنسنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ 5ویں نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کی ہے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نصیحتیں کی ہیں، جتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان تمام باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی ہم کامیاب و کامران رہیں گے، اور آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی ہماری قدم بوسی کرے گی۔